دیگر مذاہب اور کمزور اقوام۔ دنیا میں ایسی مثالیں بہت سی مل سکتی ہیں کہ عیسائیوں اور ہندوؤں نے محتاجوں، غریبوں اور مفلسوں کی دستگیری اور امداد کے لیے محتاج خانے، شفا خانے اور خیرات خانے قائم کیے ہوں، سدابرت اور پیاؤ لگائے ہوں، لیکن ایک بھی مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ جو لوگ اور جو قومیں اپنے جائز حقوق انسانیت سے محروم ہیں ان کے وہ حقوق انہیں واپس دے دیے گئے ہوں۔ ہندوستان کے قدیم باشندے جو اب سے 2000 سال پہلے فتح مند آریوں کے مقابلے میں شکست یاب ہو کر شودر، اچھوت، چنڈال، ہریجن، کمین، غلام، خدمتگار قرار دیے گئے، وہ آج تک 2000 سال گزرنے کے بعد بھی کم و بیش اسی حالت میں نظر آتے ہیں، اور ان کی ذلت و محکومی اور غلامی کو مستقل رکھنے کے لیے ایسے زبردست سامان کیے گئے تھے جن سے ان کا آزاد ہونا آج تک غیر ممکن ہو رہا ہے۔ ان کو جاہل رکھنے اور ان کی دماغی نشو و نما روکنے کی دور رس اور محکم تجاویز نے ان کے اندر سے ترقی کرنے اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے کی تمنا اور آرزو تک کا استیصال کر دیا ہے، یعنی ختم کر دیا ہے، اور وہ اپنی اسی ذلیل حالت پر ہزارہ سال سے مطمئن اور رضامند چلے آتے ہیں۔ وہ خود اپنے کو پلید یقین کرتے اور کسی دو جمنہ ہندو مثلاً برہمن وغیرہ کے کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں چھوتے۔ عبادت گاہوں اور مندروں میں وہ دو جنمہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر خدائے تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، گویا ان کا پیدا کرنے والا خدا بھی کوئی دوسرا ہی خدا ہے۔ وہ جس طرح ہر ایک مکان میں داخل نہیں ہو سکتے، ہر ایک عبادت گاہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح بعض راستوں اور شہروں کے بعض محلوں کی سڑکوں پر بھی نہیں چل سکتے۔ وہ خاص قسم کی لذیذ غذائیں تیار کرنے اور کھانے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ مثلاً اگر گھی کا پکوان پکائیں تو ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس جرم کی پاداش خوب پٹنا اور مار کھانا ہے۔ اچھوتوں کی ان مصیبتوں کو کم کرنے اور اچھوتوں کو کامل انسانی حقوق عطا کرنے اور ان انسانیت کش قیود کے دور کرنے کا رحم دل اور خیرات کرنے والے ہندوؤں کو خیال بھی نہیں آتا۔ اور خیال کیسے آ سکتا ہے جبکہ وید، منوسمرتی وغیرہ مذہبی شاستر اور ہزارہ سال کا طرز عمل مسلسل آج تک موجود ہے، اور اسی لیے ان قیود کے باقی رکھنے پر ان کو اصرار ہے۔ اسی طرح یورپین لوگوں کے عبادت خانے میں کوئی ہندوستانی پادری امامت کا عہدہ نہیں پا سکتا۔ مذہب اسلام میں انسانی اکرام و احترام۔ اب اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے بڑھ کر مسلمانوں میں کوئی جماعت مستحق اکرام نہیں سمجھی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو غلام تھے، ایک سے زیادہ مرتبہ فروخت ہو کر مختلف خاندانوں میں خدمتگاری و غلامی کر چکے تھے، سیاہ فام تھے۔ جب اسلام میں داخل ہو کر نور ایمانی سے منور ہوئے تو عرب کے شریف سے شریف خاندانوں اور فرمانروا سلطانوں کو ان کے پاؤں دبانے اور فاروق اعظم جیسے عظیم الشان جلیل القدر خلیفہ شہنشاہ کو میرے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرنے میں کوئی تعامل نہیں تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جو عرب جاہلیت کے نزد غلام بن غلام کہے جاتے، یعنی ان کے نزدیک غلام ابن غلام کہے جاتے تھے، ایک جرار فوج کے سپہ سالار ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فوج کے ایک سپاہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک کا سفر کر کے گئے تو اس سفر میں ایک اونٹ اور ایک غلام آپ کے ساتھ تھا۔ کچھ دور آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتا، پھر اتنی ہی دور غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور آپ اس کی نکیل پکڑ کر آگے چلتے۔ اسی طرح یہ تمام سفر طے ہوا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار اور خلیفۃ المسلمین نکیل پکڑے ہوئے پیدل آگے چل رہے تھے۔ اسلام نے غلام کے یہ معنی بتائے اور ایک ضعیف گروہ کو اس بلندی پر پہنچایا۔ اسلام سے پہلے ملک عرب میں غلام یا باندی بچہ ہونا انتہائی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد ابن سمیہ کو، جن کی ماں سمیہ حارث بن کلدہ ثقفی کی باندی تھی، فارس کا وائسرائے بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں غلام ابو المہاجر قیروان کا گورنر اور سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا، سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہوا اور اسی نے ہسپانیہ کا ملک فتح کیا، اور اسی کے نام سے آج تک آبنائے جبل الطارق مشہور ہے۔ عہد خلافت بنو امیہ میں غلاموں اور ایران کی مفتوح قوم اور افریقہ کے مفتوح مغلوب لوگوں پر برابر صوبوں کی حکومتیں اور فوجوں کی سپہ سالاریاں ملتی رہیں، اور کسی عربی النسل لشکر نے اس لیے بغاوت نہیں کی کہ ہمارے اوپر غیر عرب اور مفتوح قوم کے لوگوں کو سرداری کیوں دی گئی۔
ابراہیم بن عثمان المعروف و ابو مسلم خراسانی ایرانی النسل تھا، اصفہان میں پیدا ہوا تھا، 4 جامہ دوزی کا کام کرتا تھا۔ حکومت اسلامیہ میں ترقی کر کے ایسے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ سکا کہ خاندان بنو امیہ سے حکومت و سلطنت نکال کر خاندان بنو عباس کو تخت خلافت دلوا سکا۔ ایران و خراسان کے بہت سے لوگوں نے اسلامی عہد حکومت میں وزارتیں، سپہ سالاریاں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے حاصل کیے، اور بسا اوقات مسلمانوں نے خود ان لوگوں کو تخت حکومت سپرد کیے۔ برامکہ کا مشہور خاندان مجوسی النسل تھا۔ خلیفہ واثق باللہ عباسی نے اپنے ترکی غلام اشناس نامی کو جمیع امور سلطنت یعنی تمام امور سلطنت کا ذمہ دار اور مدار المہام خلافت بنا دیا تھا، یعنی سارے اختیارات اس کو دے دیے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ترکی غلام وزارت و سپہ سالاری کے اعلیٰ مدارج تک عہد خلافت عباسیہ میں ترقی کرتے رہے۔ سجستان میں یعقوب بن لیث جو ٹھٹھیرے کا کام کرتا تھا، ترقی کر کے گورنری اور بادشاہی تک پہنچا۔ دیلم کا ایک ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے والا خاندان اسلامی عہد حکومت میں ترقی کر کے نہ صرف وزارت عظمیٰ تک پہنچا بلکہ حقیقتاً عرصہ دراز تک مسلمانوں پر خود مختارانہ حکومت کرتا رہا۔ شمالی افریقہ میں بربری قوم انتہا درجے کی وحشی، غیر مہذب اور جرائم پیشہ قوم تھی۔ مسلمانوں نے بربر کا علاقہ فتح کر کے اس قوم کو مغلوب کیا اور پھر ان پر اپنی تہذیب کا ایسا اثر ڈالا کہ چند ہی سال کے بعد اس قوم کے افراد مسلمانوں کی فوجوں کے سپہ سالار اور صوبوں کے گورنر تھے، اور بالآخر اسلام کی تعلیمات حقہ سے فیضیاب ہونے کے بعد انہوں نے بڑی بڑی زبردست سلطنتیں قائم کی اور اپنی علم دوستی و معارف پروری میں مشہور ہوئے۔ مصر کا ملک صحابہ کرام ہی کے زمانے میں فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ کا جزو بن چکا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت اور ان کے مذہب کا یہ اثر تھا کہ مصر میں 350 سال یعنی 650 ہجری سے 922 تک مملوک یعنی غلام ہی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک عام ملکی انتخاب کے ذریعے مصر کے بادشاہ بنتے رہے، اور مصر کی سلطنت کا یہ زمانہ مملوکوں کا عہد حکومت کہلاتا ہے۔ ان غلاموں کی حکومت اس قدر طاقتور تھی کہ مغولان چنگیزی نے بار بار مصر پر حملے کیے لیکن ہر مرتبہ ناکام و شکست خوردہ واپس ہوئے۔ ان غلاموں کے عہد حکومت میں بڑے بڑے سادات و شیوخ و علماء مددگار سلطنت تھے، اور اسلام نے ان کی سلطنت میں خوب نشوونما پائی۔ کردستان کا علاقہ ہمیشہ قیصر و کسریٰ کا لقدکوب رہا تھا۔ لقدکوب کہتے ہیں یعنی مظلوم رہا تھا، اس کے لفظی معنی ہے پیروں سے روندنا، اور کرد قوم کو اسلام سے پہلے کبھی سرداری اور سروری حاصل نہیں ہوئی تھی۔ عہد اسلامیہ میں کرد قوم حکومت و سلطنت پر فائز ہوئی، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے یورپ کی مجموعی طاقت اور عیسائیوں کے سپہ سالار رچرڈ شیردل کو ناکو چنے چوا دیے اور اپنی شجاعت و شرافت اخلاق کا ساری دنیا میں سکہ بٹھا دیا، اسی کرد قوم کا ایک فرد تھا۔ زنگی اور حبشی لوگوں کو قدیم سے قوموں نے ذلیل و بے توقیر سمجھ رکھا تھا، لیکن اسلام اور حکومت اسلامیہ کا اثر تھا کہ زنگیوں کی سلطنتیں شام و عراق و فارس و بحرین میں قائم ہوئیں۔ ہندوستان جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو 10 غلام بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، جن میں سب سے پہلا بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ ہندوستان کے ایک حجام قوم کے خدمتگار کو سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور راجہ کا خطاب دیا۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اور اس کی اولاد نے ملک گجرات کی اچھوت قوم کے کئی اشخاص کو سپہ سالاریاں اور وزارتوں کے عہدے دیے۔ سلطان محمد تغلق اور خاندان تغلق کے دوسرے سلاطین نے کلال قوم کو، جو ہندوستان کی اچھوت قوموں میں شامل تھی، اوج عزت پر پہنچایا، اور کلال نو مسلموں کو سپہ سالاریاں اور ملکوں کی صوبیداریاں عطا کی۔ سلطان فیروز تغلق نے اچھوت اقوام کے بچوں کو تعلیم دلانے اور سرکاری خزانے سے ان کی پرورش و تربیت کر کے اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کے لیے ایک مستقل محکمہ قائم کیا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مراتب پائے اور ان میں سے بعض صوبوں کی گورنری تک پہنچے۔ لودھی خاندان کے عہد حکومت میں اچھوت اقوام کو بہت زیادہ ترقی کا موقع ملا، اور کائست قوم کو، جو شودروں میں شامل تھی، سلطان سکندر لودھی کی توجہ اور نگہداشت کے نتیجے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم بن گئی، اور سلطنت اسلامیہ کے تمام دفاتر کائستھیوں ہی کے قبضے میں آ گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی شودر قوموں کو، جو ہزاروں سال سے ہندو شاستر کے احکام کے موافق ذلت و غلامی کی زنجیروں میں جکڑی چلی آتی تھی، مسلمانوں کی وجہ سے سانس لینے اور ترقی کرنے کے مواقع میسر آئے اور اپنے آپ کو انسانوں میں شمار کرنے کے قابل ہوئے۔ زمانے میں بھی
جس کو آزادی اور روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے، کوئی غیر مسلم حکومت ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی جیسے مسلمان اپنی حکومت میں ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں۔ غرض اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ دنیا میں غلام اور مجبور قوموں کو آزاد کرنا اور پست و ذلیل جماعتوں کو ابھار کر اور اٹھا کر اعلیٰ مقام پر پہنچانا اور عالم انسانیت میں مساوات و اخوت قائم کرنا ہے، اور تاریخ اسلام اس کی تصدیق کرتی ہے، اور کوئی دوسرا مذہب اس معاملے میں اسلام کا شریک و مثیل و نظیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔